یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ البصر. ایک ساتھی جو دارالافتاء میں پڑھتے ہیں اور مفتی بننے جا رہے ہیں، اللہ پاک انہیں کامیاب فرمائے. وہ فرما رہے تھے کہ دارالافتاء میں مختلف لوگ سوال بھیجتے ہیں. سوال بھیجنے والے کی ایک اپنی سمجھ ہوتی ہے، اپنی رائے ہوتی ہے، اس کے مطابق وہ سوال لکھتا ہے. تو دارالافتاء والے انہیں کچھ جواب تو دیتے ہیں، اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں اس بارے میں علم نہیں، لیکن منفی پہلو میں جواب دیتے ہیں. ان کا خیال تھا کہ کچھ تحریریں آپ کی یا المرشد سے نکال کر میں انہیں بتاؤں. تو میں نے عرض کیا کہ المرشد بھی تمام حضرات کے پاس جاتا ہے، تقریباً سارے اداروں میں جاتا ہے، اس میں بھی بات ہوتی ہے. اور جہاں تک تصوف کا تعلق ہے فی نفس ہی، تو پوری امت مسلمہ میں کوئی بھی ذی علم تصوف کا منکر نہیں ہے، انکار نہیں کرتا. جن حضرات کی آپ بات کر رہے ہیں یہ حنفی بھی ہیں اور دیوبندی بھی ہیں، اور سارے حضرات اساتذہ جو ہیں یا بزرگ جو ہیں دیوبند کے، ان سب کے کشف و کرامات کے قائل بھی ہیں، اور سب کے صوفی ہونے کے قائل بھی ہیں، اور ان سب حضرات کی اس موضوع پہ تصانیف بھی موجود ہیں. ان سب کے بھی یہ قائل ہیں، وہ کتابیں بھی پڑھتے ہیں. اور یہ اعتراض نہیں ہے انہیں کہ کشف یا مشاہدہ نہیں ہوتا، یا کرامات اور یا اللہ کو نصیب نہیں ہوتی. اصل جس بات پہ اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ وہ تصوف کے بھی قائل ہیں، لوگ کشف کے بھی قائل ہیں. اصل اعتراض یہ ہے کہ انہیں کیوں ہے یا انہیں نہیں ہے. اب اس کا تو کوئی جواب نہیں، اس کی تو کوئی دلیل نہیں. اس کا جواب تو صرف یہ ہے کہ کوئی تجربہ کرنا چاہے تو وہ آ کر سال 2 سال لگا لے. آخر ان کے پاس بھی مدارس میں لوگ 10 سال 12 سال لگاتے ہیں، اور کتابیں پڑھنے میں آدھی عمر صرف ہو جاتی ہے، تب جا کر وہ عالم بنتے ہیں. تو تصوف کا یا علم کا بھی امتحان تو یہی ہے کہ آپ کتاب لے کر عالم کے پاس بیٹھ جائیں. وہ پڑھا سکتا ہے تو عالم ہے، نہیں پڑھا سکتا تو پھر کیسا استاد یا کیسا عالم. تو یہی معیار یہاں بھی ہے. جسے اعتراض ہو وہ تشریف لے آئے، وہ اپنا سال 2 سال لگائے، دیکھے. اگر کچھ حاصل ہو جائے اسے تو پھر اسے وہ قائل ہو جائے کہ ٹھیک ہے. اور کچھ نہیں حاصل ہوتا تو کم از کم یہ تو کہہ سکے کہ میں نے 2 سال 3 سال 4 سال لگائے اور وہاں کوئی بات نہیں ہے، خواہ مخواہ لوگوں کو جھوٹ میں مبتلا کر رکھا. فتویٰ ہوتا ہے جس طرح عدالت فیصلہ دیتی ہے اسی طرح شرعی فتویٰ دیا جاتا ہے. علماء حق کے نزدیک یک طرفہ فتویٰ دینا جائز نہیں ہے. اگر کسی کے خلاف کوئی سوال ہے تو فتویٰ دینے والے کو چاہیے، واجب ہے اس پر کہ جس کے خلاف کسی نے اعتراض کیا ہے اس سوال کی ایک نقل اسے بھی بھیجے.
اور اس سے جواب چاہے کہ بھی یہ اس بندے کو آپ کی ذات پہ اعتراض ہے، آپ نے کوئی عقیدے کی بات اس طرح کی ہے وہ درست نہیں ہے، یا آپ نے کوئی عمل یہ جو کیا ہے یہ درست نہیں ہے، آپ کا جواب کیا ہے؟ تو سوال کرنے والے کی رائے بھی فتویٰ دینے والے کے سامنے ہو، جس کے بارے سوال ہے اس کی رائے بھی اس کے سامنے آ جائے، پھر دونوں کو دیکھ کر وہ فیصلہ دے کہ اس میں صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اور کوئی الف بے جیم کسی نے خط لکھ دیا، اس نے کہا جی فلاں بندہ یہ کہتا ہے، آپ نے فتویٰ دے دیا غلط کہتا ہے، نہ آپ نے اس سے پوچھا، نہ اس بات کی کوئی دلیل ہے کہ جس نے سوال لکھا ہے اس نے سمجھنے میں غلطی کی ہے، ہو سکتا ہے اس نے خود سنی ہے یا اس تک کسی نے پہنچائی ہے۔ فتویٰ ایک فیصلہ ہے اور اس کے لیے تحقیق شرط ہے۔ پھر مفروضے پہ فتویٰ دینا بھی جائز نہیں ہے، یعنی یہ تین چیزیں ضروری ہیں فتویٰ دینے کے لیے۔ جس کے خلاف شکایت ہے اس کو بھی موقع دیا جائے بات کرنے کا، اور شکایت کنندہ سے بھی دریافت کیا جائے کہ یہ واقعہ تمہارے سامنے ہوا، تمہارے ساتھ ہوا، یا تم سنی سنائی پر سوال لکھ رہے ہو۔ کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے۔ اگر یہ پوچھا جائے جی اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا، تو اس کا جواب فتوے میں نہیں دیا جاتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ جی یہ واقعہ تو اس کا کیا فتویٰ ہے، تو آپ نے فرمایا یہ واقعہ کہاں ہوا ہے؟ عرض کی کہ ہوا نہیں ہے، اگر ایسا ہو تو فرمایا جب ہوگا تب دیکھا جائے گا، کیونکہ جب واقعہ ہوتا ہے تو اس میں 2-3 فریق ملوث ہوتے ہیں، ان سے بھی تحقیق کی جاتی ہے۔ ایک قتل ہو جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں عدالتیں بعض اوقات قاتل کو بری کر دیتی ہیں، بندہ تو اس نے قتل کیا ہے۔ اب اس فیصلے میں وہ اپنی وجہ لکھتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ گواہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، بغیر گواہوں کے ہم اسے کیسے سزا دیں۔ بعض اوقات وہ اس لیے بری کر دیتے ہیں، یہ وجہ بھی لکھتے ہیں کہ اس کے سامنے ایسی حرکت کی گئی کہ یہ برداشت نہیں کر سکا، تو اس نے بے اختیار قتل کر دیا۔ بعض اوقات وہ سزائے موت نہیں دیتے، کچھ سال قید دے دیتے ہیں، بعض اوقات سزائے موت دے دیتے ہیں قتل کے بدلے میں، لیکن وہ ساری ان کی اس تحقیق پہ مبنی ہوتی ہے کہ قتل کیسے ہوا، کیوں ہوا، اس بندے نے کس حالت میں کیا، اس کی وجہ کیا تھی۔ اسی طرح فتویٰ دینے کے لیے بھی یہ ساری تحقیق شرط ہے، بلکہ ظاہری عدالتوں سے زیادہ فتویٰ چونکہ آپ نے اللہ کے رسول کے نام پر دینا ہے، دین کے نام پر دینا ہے، اس لیے اس میں تحقیق زیادہ شرط ہے۔ پھر جو واقعہ ہوتا ہے اس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے، مفروضوں پہ نہیں۔ تیسری بات جو علماء حق نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ فتویٰ دیا جائے جس کے مؤثر ہونے کا یقین ہے۔ دو بندے فتویٰ لینے آ جاتے ہیں، ان کا آپس میں جھگڑے، آپ کو یقین ہے کہ یہ فتوے پر عمل کریں گے، ضرور فتویٰ دیں، لیکن آپ کو پتا ہے کہ میرا فتویٰ اخبار میں چھپ جائے گا اور لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے، تو یہ دین کا مذاق اڑوانے والی بات ہے۔ کوئی ایسا فتویٰ نہ دیا جائے جس پر عمل نہ ہوگا، چونکہ فتویٰ شریعت کا حکم ہے، شریعت مطہرہ کا حکم ہے، مفتی کا یا عالم کا ذاتی حکم نہیں ہے، اور اگر اس پر عمل نہیں ہوتا، اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، تو یہ شریعت کا مذاق اڑائے جانے کے برابر ہے۔ تو کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے گالی نہ دو۔ بس کہ یا رسول اللہ ایسا بدبخت کون ہوگا جو آپ کو گالی دے گا؟ فرمایا وہ بندہ جو کسی کے بزرگ کو یا کسی کے سربراہ کو یا جسے وہ بڑا سمجھتا ہے اسے گالی دے، اور جواب میں وہ مجھے گالی دے، تو مجھے اس نے گالی دی جس کی وجہ سے اس بے دین نے گالی دی۔ اسی طرح قرآن حکیم میں موجود ہے، اللہ فرماتا ہے کہ کافروں کے معبودوں کو تم بھلا برا نہ کہو، ورنہ وہ تمہارے معبود برحق کو بھلا برا کہیں گے۔ قرآن میں یہ قانون موجود ہے کہ کافر جسے پوجتے ہیں اس کی تردید حدود کے اندر رہ کر کرو، اس کا ابطال شرعی دلائل سے اور
ایک مستحسن طریقے سے کرو، ویسے ہی اسے گالیاں دینا شروع نہ کر دو اور اسے بھلا برا کہنا شروع نہ کر دو، ورنہ اس کے جواب میں تمہارے معبود برحق کو وہ گالیاں بکنا شروع کر دیں۔ تو یہ کچھ اصول ہیں فتویٰ دینے کے لیے۔ اب اس بات پہ آ کر بات رک جاتی ہے، ورنہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے بارے میں مشہور ہے جی وہ تصوف کے قائل نہیں، لیکن یہ سنی سنائی بات ہے۔ میں پرسوں ان کا درس سن رہا تھا ٹیلی ویژن پر، بڑے کھلے دل سے اعتراف کر رہے تھے کہ جی صحابہ کرام نے بہت کام کیا، پھر صحابہ کرام کے بعد صوفیاء نے بہت بڑا کام کیا اور تصوف نے بہت کام کیا، اور بڑی تشریح کر رہے تھے کہ صوفی جو ہے وہ افراد کی اصلاح کرتا ہے اور ایک ایک فرد کو لے کر چلتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے کام ہوئے۔ تو بہرحال وہ اپنے انداز سے فرما رہے تھے کہ صحابہ کا مشن جو ہے وہ صوفیاء سے بہت بلند ہے۔ تو یہ تو ایک کوئی ایسی بات نہیں ہے جو عجیب ہو کہ صوفی تو صحابہ کرام کی گرد پا کے خوش اچین ہے، صحابہ کرام تو صحابہ تھے۔ پھر تصوف کسبی چیز ہے اور برکات نبوت کا حصول ہے، اور قیامت تک کے لیے اس کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ جسے نصیب کرتا ہے، جسے کوئی بندہ اللہ کا ملتا ہے، وہ اس کے پاس جاتا ہے، محنت کرتا ہے، سیکھتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اللہ اسے عطا کرتا ہے۔ عطا اللہ کی طرف سے، لیکن بندے کے کسب کو دخل ہے۔ صحابیت کوئی کسبی چیز نہیں تھی، صحابیت میں کسب اتنا ہی تھا کہ ایمان لایا اور حضور علیہ السلام پر نظر پڑ گئی یا حضور کی نظر پاک اس وجود پر پڑ گئی۔ ایک لمحہ چاہیے تھا صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار دنیا میں جلوہ افروز تھے، چونکہ اس مکان کا ایک ہونا بھی شرط ہے۔ حضور بھی اسی دنیا، اسی عالم میں جلوہ افروز تھے، اسی عالم میں جس بندے نے صحبت حاصل کی صحابی ہو گیا۔ وصال کے بعد حضور عالم برزخ میں جلوہ افروز ہو گئے، تو برزخ میں کسی کو کشفن زیارت ہو یا خواب میں کسی کو زیارت ہو تو صحابی نہیں ہو سکتا۔ وہ عالم الگ ہے، اس کا عالم الگ ہے، اس کے احکام الگ ہیں، اس کے احکام الگ ہیں۔ زیارت سے مشرف ہونا بہت بڑی عظمت کی دلیل ہے، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اور علماء حق نے یہ تعبیر لکھی ہے کہ خواب میں بھی کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے تو اس کے خاتمہ بالایمان پر دلیل ہے کہ اللہ کریم اس کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ جس نے حضور کی زیارت ہوئی اسے حضور ہی کی زیارت ہوئی، کیونکہ شیطان حضور کی مثل نہیں بن سکتا۔ ہاں، جو لوگ نہیں جانتے، جنہوں نے حلیہ مبارک پڑھا نہیں ہے اور رخ انور اور قد و قامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف نہیں ہیں، تو کسی اور شکل میں متشکل ہو کر شیطان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، لیکن حضور کی زیارت اور شیطان کے دھوکہ دینے میں کروڑوں میلوں کا فاصلہ ہے۔ شیطان جب بھی بات کرے گا یا جب بھی وسوسہ ڈالے گا یا جب بھی خواب میں بھی سامنے آئے گا تو ظلمت ہوگی، دل پہ ہیبت آئے گی، خوف آئے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی بھی آئے گا تو دل پہ بشاشت آ جائے گی، فرحت آ جائے گی۔ زیارت ہونا تو نور نور ہے۔ ہندو کوشش کرتے تھے اور بڑے 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 مجاہدے کرتے تھے، بڑے عجیب و غریب۔ لڑکپن میں ہم نے ہندوؤں کا زمانہ دیکھا ہے اور ان کے وہ لوگ دیکھے ہیں، تو یہاں بھی نیچے پانی ہے چشموں کا، بہت گہرائی میں، پہاڑوں میں، نالے میں، تو اس میں اب تو نہیں رہے، اس وقت انہوں نے بنائے ہوتے تھے اپنے وہ چلہ کشی کی جگہ، تو اینٹوں کے ایسے چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے تھے جن میں بندہ ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل گھستا اور صرف بیٹھ سکتا تھا، نہ کھڑا ہو سکتا تھا، نہ لیٹ سکتا تھا، تو مہینوں اس میں گھسے بیٹھے رہتے تھے۔ اور اگرچہ ہم اس وقت چھوٹے تھے لیکن باتیں تو سنتے تھے
کہ ایک دن کی خوراک ایک سوگی کا دانہ لے کے جاتے تھے، جتنے دن رہنا اتنے دانے لے کر، اس طرح بھوک کاٹتے تھے، بے آرام سوتے نہیں تھے، فاقہ کشی کرتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ نفس کمزور ہوتا جاتا ہے اور مشاہدے کی قوت جو ہے وہ بڑھتی ہے، لیکن مشاہدہ حق جو ہے وہ اس سے نہیں ہوتا۔ مشاہدہ حق کے لیے تو توجہ کی ضرورت ہے، رابطے کی ضرورت ہے، برکات کی ضرورت ہے۔ تو دوسرا جو وہ پوجا پاٹ کرتے تھے وہ شیطان کی ہوتی تھی، تو پھر انہیں شیطان کا مشاہدہ ہو جاتا تھا۔ وہ ان سے باتیں بھی کرتا تھا، ان کے کام بھی کرتا تھا، اور وہی ان کی شہرت کا سبب ہوتی تھی بات۔ تو اس طرح کا ایک بندہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس گیا اور اس نے آپ سے یہ بات کی کہ بھئی میں نے بڑی محنت کی ہے اور مجھے مشاہدہ بھی ہوتا ہے، اور میں جب اور تو میں نے کوئی کام نہیں لیا، لیکن جو مجھے نظر آتا ہے اسے جب میں کہتا ہوں کہ مجھے فلاں جگہ پہنچا دو، تو خواہ وہ ہزاروں میل دور ہو، وہ وہاں سے مجھے اٹھاتا ہے اور میں آنے بعد میں وہاں پہنچ جاتا ہوں۔ تو یہ صرف کرامات مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، یہ ہمارے پاس بھی ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا بھی ایک بات بتاؤ، وہ شکل جب تمہارے سامنے آتی ہے تو تمہیں اس سے انس ہوتا ہے یا ڈر لگتا ہے؟ کہنے لگا جی ڈر تو لگتا ہے، خوف طاری ہو جاتا ہے، بدن پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس لیے ڈر لگتا ہے کہ وہ شیطان ہے، اور شیطان مطلق انسان کا دشمن ہے۔ انہ لکم عدو مبین، وہ صرف مسلمان کا دشمن نہیں، بنی آدم کا دشمن ہے۔ تو دشمن جب روبرو ہوتا ہے تو خوف آتا ہے۔ اگر وہ قوت یا وہ صورت جو تمہارے سامنے آتی ہے وہ کوئی نیک صورت ہوتی، فرشتہ ہوتا، کوئی بزرگ ہوتا، کوئی نیک روح ہوتی، کوئی اللہ والا ہوتا، تو پھر انس پیدا ہوتا، محبت پیدا ہوتی، دل پہ فرحت آتی۔ تو یہ تو کوئی عجیب بات نہیں ہے مادی دنیا میں، اگر شیطان نے تمہیں یہاں سے اٹھا کر وہاں پہنچا دیا تو اس میں کیا نیکی ہو گئی، کیا عبادت ہو گئی، کسی کا کیا بھلا ہو گیا، اللہ کی رضا اس میں کہاں سے شامل ہو گئی؟ یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو ایک شعبدہ ہے اور ایسا ہو سکتا ہے۔ تو وہ لاجواب ہو گیا کہ جی ڈر تو، فرمایا پھر شیطان ہے، تم شیطان کی پوجا کرتے ہو، شیطان کے ساتھ رہو آخرت میں بھی دنیا میں بھی۔ تو یہ جو بظاہر شعبدہ بازی ہے یہ تو محنت سے اسی طرح ایک فن ہے ٹیلی پیتھی، جو میں ذہنی طاقتوں کو ایک نقطے پہ مرکوز رکھ کر وہ قوت متخیلہ میں ایک ایسی طاقت پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ دوسروں کی قوت متخیلہ کو متاثر کرتی ہے۔ جیسے قرآن حکیم نے جادوگروں کے بارے ارشاد فرمایا کہ سحروا اعین الناس، فرعون نے جو جادوگر بلائے تھے ان کا سحر لوگوں کی نگاہوں پہ چلا، حقیقت نہیں بدلی، ان کی نگاہوں میں فرق آ گیا۔ وَيُخَيِّلُهُمْ، ان کی قوت متخیلہ میں یہ بات جا گئی، چونکہ نظر دیکھتی ہے، یہ تصویر بھیجتی ہے دماغ کو، قوت متخیلہ کو، وہ تجزیہ کر کے کہتا ہے یہ دیوار ہے، یہ بندہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اگر نظر بند ہو جائے تو پھر کوئی نہیں دیکھ سکتا اور نہ کوئی سوچ سکتا ہے کون ہے۔ پھر کسی کے پاس پہچان رہ جائے تو آواز کی، کہ کان نے آواز سنی تو اس نے آواز پکارا تو سمجھتا ہے کہ فلاں بندے کی آواز۔ یعنی یہ جو حواس خمسہ ہیں یہی ذریعہ ہے، پھر یا چھو کر دیکھتا ہے کہ یہ دیوار ہے، یہ درخت ہے۔ تو نظر تصویر لیتی ہے، دماغ میں بھیجتی ہے، قوت متخیلہ تجزیہ کر کے بتاتی ہے یہ فلاں لفظ ہے، یہ فلاں جملہ ہے، یہ فلاں آدمی ہے، یہ فلاں مکان ہے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی نگاہوں پر سحر کر دیا۔ وَيُخَيِّلُهُمْ، ان کی قوت متخیلہ یہ سمجھتی تھی انہا تسعیٰ، کہ یہ بہت بڑے بڑے اجدہائیں تھیں، لکڑیاں ہی، جو میدان رسوں سے یا لکڑیوں سے بھرا ہوا تھا، فی الحقیقت لکڑیاں ہی تھیں، رسے ہی تھے، لیکن دیکھنے والوں کی جو نگاہیں تھیں ان پر جادو ہو گیا،
اور نگاہوں نے جو تصویر قوت متخیلہ کو بھیجی وہ اژدہاؤں کی تھی، لہذا ان کے تخیل میں وہ سارے اژدہا تھے۔ تو یہ انسانی ذہن میں جو قوتیں عقل کو دی گئی ہیں، شعور کو دی گئی ہیں، لیکن ایک بات ہے، جتنی مادی قوتیں، کوئی ٹیلی پیتھی میں کمال حاصل کر لے، ارتکاز توجہ میں کمال حاصل کر لے، کچھ بھی کر لے، وہ نہ برزخ میں جھانک سکتا ہے نہ عالم بالا ہے۔ جو کچھ مادی وسائل سے ہو سکتا ہے وہ کام وہ بھی کر سکتا ہے۔ جیسے آپ ٹیلی فون پر دور بات کر سکتے ہیں، اس کی بات بھی دور سنائی دے سکتی ہے بغیر ٹیلی فون کے۔ ٹیلی ویژن پر آپ دور دور کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں تو کوئی مجاہدے کر کر کے یا قوت متخیلہ کو مرتکز کر کر کے دور کی چیز دیکھ سکتا ہے، لیکن دور کی دیکھ لے گا، مادی چیز دیکھے گا، برزخ کا پتہ نہیں چلے گا، عالم بالا کا پتہ نہیں چلے گا۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے ان سے نہیں کھولے جائے، عقلی طاقتوں سے نہیں کھلتے، اس کے لیے برکات نبوت۔ یہی فرق ہے صوفیاء میں اور شعبدہ بازوں میں، کہ شعبدہ باز جو شعبدہ بھی دکھائے گا اس کا تعلق مادی دنیا سے اور مادی وسائل سے، اور ایسا کام ہوگا جو وسائل کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر مادی وسائل ہوں تو وہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ دور پہنچ جاتا ہے تو لوگ ہوائی جہاز پر، بس پر، ٹرین پر بیٹھ کر دور پہنچ جاتے ہیں، مادی وسائل سے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے کہ تصوف جو ہوگا وہ خالصتاً برکات نبوت پر اس کا انحصار ہے، اور وہ کشف یا کرامت کے لیے نہیں کیا جاتا، کیا اتباع شریعت اور حصول رضائے باری کے لیے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ مشاہدہ کسی کو عطا کر دے تو اس کی عطا ہے، اس کا انعام ہے۔ رہی کرامت کی بات تو ایک اصول یاد رکھیے، کرامت فرع ہوتی ہے نبی کے معجزے کی۔ جو معجزات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوتے ہیں، جب وہ نبی کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے تو فعل اللہ کا ہوتا ہے، صادر نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے تو اسے نبی کا معجزہ کہتے ہیں۔ ایسا کام جو عقل کو عاجز کر دے، جو عقلاً محال ہوتا ہے، اسی کی فرع ہوتی ہے کرامت۔ کرامت نبی ہی کا معجزہ ہوتا ہے، صادر نبی کے کسی پیروکار یا کسی ولی اللہ کے ہاتھ پر ہوتا ہے، اسے ولی کی کرامت ہے۔ انبیاء کے معجزے کیوں صادر ہوئے؟ دین کی صداقت اور سربلندی کے لیے۔ جہاں ایسا موقع آیا کہ کفار دین کے مقابل آ گئے یا اپنی کوئی فلسفی مقابل لے آئے، تو دین کو سر بلند کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کا ظہور ہوا۔ لہذا کرامت بھی وہیں ظاہر ہوگی جہاں کوئی معاملہ دین پر آئے گا، کہ کوئی دنیاوی یا بدعقیدہ یا بے دین کوئی غلط نظریہ غالب آ رہا ہے، لوگ اس کے پیچھے جا رہے ہیں، اور دینی طرف سے کوئی دلیل نہیں آ رہی اور دین کے کمزور پڑنے کا اندیشہ ہے، تو وہاں دین کے غلبے کے لیے عقل سے برتر کوئی ایسا فعل صادر ہوگا، اگر وہ ولی اللہ سے ہوگا تو وہ ولی اللہ کی کرامت ہوگی، لیکن کرامت دین کی سربلندی کے لیے ہوگی۔ یہ روزمرہ کے کام جو ہو جاتے ہیں، وہ جی میں نے فلاں سے کہا دعا کرو، تم اللہ نے مجھے اولاد دے دی اور میرا بیٹا ملازم ہو گیا، اس میں دین کی سربلندی نہیں ہے، یہ اللہ کریم کے اپنے کام ہیں، اور اس کے لیے ہر مسلمان دعا کر سکتا ہے۔ آپ بھی کر سکتے ہیں، کسی نیک سے بھی کرا سکتے ہیں، خود بھی کر سکتے ہیں۔ بلکہ میرا نظریہ یہ ہے کہ سب سے اچھی، سب سے مؤثر دعا بزرگان دین کی بھی ہے، اہل اللہ کی بھی ہے، مشائخ کی بھی ہے، لیکن جو بندہ ضرورت مند خود اللہ سے کرتا ہے، اللہ کو وہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کریم کو وہ بات زیادہ پسند ہے جو اپنا دکھ خود لے کے اس کی بارگاہ میں روتا ہے، کیونکہ وہ اس بات کو پسند کرتا ہے، چاہتا ہے کہ میرے بندے
میرے ساتھ متعلق ہوں، میرے ساتھ۔ انبیاء کی بعثت کا مطلب ہی یہ ہے کہ تو برائے وصل کردن آمدی، آپ کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ سے واصل کریں۔ تو اگر کوئی بندہ براہ راست اپنے عقیدے سے اور اپنی دل کی گہرائی سے جب دعا کرتا ہے تو اللہ کے انتہائی قریب ہوتا ہے، جو بات اللہ کریم کو پسند ہے۔ بزرگوں سے بھی دعا کرائیں، ہر مسلمان سے دعا کرائیں، ساتھیوں سے کرائیں، لیکن اپنا دکھ خود اللہ سے بیان کریں تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ تو کرامات میں نے جو اکثر کتابوں میں میری نظر سے گزری ہیں، تو مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ یہ جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں اہل اللہ پر، انہوں نے خود صوفی نہیں ہیں اور اس بات سے آشنا نہیں ہے کہ کرامت کیا ہے اور کیا نہیں ہے، لہذا جو بات انہیں عجیب لگی وہ کرامت کی فہرستوں میں لکھتے چلے گئے، بلکہ خود جن کے حالات لکھے اگر وہ ان کتابوں کو پڑھتے تو وہ بڑا افسوس کرتے اور شاید شرمندہ ہوتے کہ یہ انہوں نے کیا کرامتیں لکھ دی، یہ تو اللہ کے کام ہے، روٹین کے کام ہے، روزمرہ کے امور ہیں، ہمارے ذمہ کہاں سے لگا دیے۔ تو کرامت میں بھی یہ یاد رکھیں کہ کرامت فرع ہوتی ہے نبی کریم کے معجزے کا، اور جتنے معجزات انبیاء علیہ السلام سے صادر ہوئے ان سب میں سے کوئی نہ کوئی کسی ولی اللہ کے ہاتھ پہ ظاہر ہو سکتا ہے۔ جب وہ فعل اللہ کا ہوگا، نبی سے ظاہر ہوگا تو معجزہ ہوگا، اور ولی سے ظاہر ہوگا تو کرامت ہوگی، اور ولی وہ ہوتا ہے جو نبی کا حقیقی متبع ہو۔ ولایت نہایت خلوص اور پوری محنت مجاہدے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے، اور وہ کیفیات اسی کو نصیب ہوتی ہیں، اور ان کے لیے جس طرح علوم ظاہری کے لیے استاد شرط ہے، اسی طرح برکات کے حصول کے لیے بھی استاد کا ہونا لازمی ہے، اور ایسا استاد اللہ نے جس کے دل میں برکات نبوت رکھی ہوں۔ آپ نے دیکھا کتنے عالم ہیں جو خود عالم ہیں لیکن پڑھا نہیں سکتے، کتنے عالم ہیں جو فتویٰ دے سکتے ہیں، علم کی گہرائی میں جا سکتے ہیں لیکن تقریر نہیں کر سکتے۔ آپ انہیں اسٹیج پہ بٹھائیں تو وہ کہتے ہیں مجھ سے نہیں ہوتی ہے۔ علم کا حصول ایک بات ہے اور اس کی تقسیم دوسری بات ہے، اسی طرح برکات کا حصول ایک بات ہے اور اس کی تقسیم دوسری بات ہے۔ اللہ کے بہت سے بندے ہوتے ہیں جنہیں برکات نبوت نصیب ہوتی ہیں، لیکن جب آپ سلاسل گنتے ہیں یا معروف مشائخ کو گنتے ہیں تو وہ تو گنتی کے نکلتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آگے بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک نظام ہے، اللہ کریم نے یہ سعادت بخشی الحمدللہ۔ تو اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ معترض ہے اگر کوئی تو اسے چاہیے کہ وہ خود تحقیق کرے، تجسس کرے، اور اللہ اسے اپنی راہ بتا دے گا، اور جو تجسس نہیں کرنا چاہتا اور محض فتویٰ دینا چاہتا ہے تو ماشاءاللہ اس کا حساب اللہ کے نزدیک ہوگا۔ یہ چیزیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، بلکہ الحمدللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ بھی کرامت تھی کہ آپ کا علمی تبحر بھی بہت الحمدللہ بہت بڑا تھا، آپ کلزم تھے علوم کے بھی، تو بہت سی باتوں کے جواب حضرت نے دے دیے، اور ہم پر تو کوئی بوجھ آیا ہی نہیں، کسی نے ہمیں چھیڑا ہی نہیں، ورنہ صوفیوں کو تو لوگوں نے آبادیوں سے بھگا کے نکال دیا اور کفر کے فتوے لگائے اور کیا کیا نہیں ہوا۔ تو آپ اس چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھبرایا نہ کریں، آپ کا اپنا دل مطمئن ہے تو الحمدللہ اپنا کام جاری رکھیں، اللہ کریم آپ کو برکات دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، الہام جامع